بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہندی کو لگاتے ہوئے عورتیں جو غلطیاں کر دیتی ہیں ان سے ہو سکتا ہے بڑا ہی بھیانک عذاب مہندی لگانے کے شوق میں وہ اللہ پاک کو ناراض کر دیتی ہیں۔ تو میں آپ کو قرآن اور حدیث کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ مہندی کا اس طرح سے لگانا جہنم کی آگ میں جانے کی وجہ بن سکتا ہے۔ آگے جا کر آپ اس گناہ سے بچنا چاہتی ہیں تو یہ ویڈیو کو اسکپ نہیں کیجیے گا، کیونکہ ہمارا چینل ہی سب سے پہلے آپ کے لیے ایسی ٹاپکس پہ جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتے ہیں ایسی یونیک ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں۔ ہمارے سب سے پیارے چینل النور کریٹرز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ساتھ دبا دیجیے گا۔ بھولیے گا نہیں میری بہنوں، مہندی لگانے کا رواج تو ہر دور میں ہی رہا ہے۔ عرب کی عورتوں کے ہاتھ ہمیشہ مہندی سے رنگے رہتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہندی لگانے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کیوں مہندی لگانے کے لیے کہا ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ آئیے آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ ایک عورت نے پردے کے پیچھے سے ہاتھ نکال کر یہ اشارہ کیا کہ اس کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام ایک خط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ ہاتھ مرد کا ہے یا عورت کا۔ اس عورت نے کہا کہ یہ ہاتھ عورت کا ہے۔ آپ نے سلام فرمایا، اگر عورت ہوتی تو اپنے ناخنوں کے رنگ کو بدل دیتی، یعنی ان پر مہندی لگا دیتی۔ یعنی مرد اور اس کے فرق کو بتانے کے لیے عورت کو ہاتھوں پر مہندی لگانی چاہیے۔ اب جیسا کہ سوال کیا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں روزہ رکھ کر مہندی لگا سکتے ہیں، کیا ایسے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ روزے میں مہندی ہم لگا سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور عورتوں کے لیے مہندی لگانا جائز ہے کہ یہ سنگار کی چیز ہے، عورتوں کو سجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ روزہ جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے ان چیزوں میں مہندی لگانا شامل نہیں۔ اور اب جس بات کی طرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری توجہ دلائی ہے وہ ہے اسلامی قاعدے کے ساتھ شریعت کے اندر رہتے ہوئے عورتیں مہندی لگائیں، نہ کہ کسی غیر شخص کے لیے، بلکہ غیر عورتوں کو بناؤ سنگار کا حکم صرف ان کے محرموں کے لیے، ان کے شوہروں کے لیے دیا گیا ہے۔ تو دائرے میں رہتے ہوئے مہندی کو لگانا روزے میں بھی جائز ہے، پر ناجائز تب ہے جب فیشن کرنے کی نیت سے مہندی لگائی جائے۔ اسلام میں ہر جائز فطری خواہش کی تکمیل کی اجازت ہے، اور آرائش و زیبائش یعنی سجنا سنورنا انسانی فطرت میں داخل ہے، اور عورتوں کے اندر اس چیز کا جذبہ اور شوق مردوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ اسلام نے سجنے کی اجازت ضروری دی ہے، لیکن اس کی حد بنا دی گئی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک عورت کو مہندی چھوڑنے سے منع کیا، یعنی اس سے کہا کہ مہندی لگاؤ، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ مہندی سجنے کی چیز ہے اور یہ عورتوں کو ضرور لگانی چاہیے۔ ویسے تو ہر قسم کی مہندی لگانا جائز ہے، بشرطے کہ مہندی میں کوئی ناپاک چیز، حرام چیز نہ ملی ہو۔ مہندی لگانے کے بعد وضو اور غسل وغیرہ کا حکم یہ ہے کہ مہندی لگا لیں۔ یہ رنگنے سے جو رنگ لگا رہ جائے گا اس سے وضو اور غسل وغیرہ میں کوئی مسئلہ نہیں آتا۔ البتہ اگر جمی ہوئی مہندی خشک ہو جائے اور ہاتھ پر جمی رہ جائے تو اس پر وضو صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جسم پر پانی پہنچنے نہیں دیتی۔ آج کے دور میں بعض مہندی ایسی ہیں کہ لگانے کے بعد جب ہاتھ دھو لیتے ہیں تو رنگ کے ساتھ ساتھ ایک باریک تیج بن جاتی ہے، اور بعد میں جب رنگ اترنے لگتا ہے تو باریک سا چھلکا بن کر اتر جاتی ہے۔ ایسی لگا کر وضو کرنے سے وضو ہو جائے گا،
کیونکہ وہ جسم تک پانی پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتی، بشرطے کہ مہندی کو دھو کر ہٹا لیا ہو اور صرف رنگ باقی رہ جائے تو مہندی لگانے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں ہی دے دیا ہے۔ اس بات کی تو آپ کو ہم نے تصدیق کر دی ہے۔ آئیے ایک اور حدیث مبارکہ آپ کو سناتے ہیں۔ ابن مروہ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دادی سے روایت کی، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دونوں قبلے یعنی بیت المقدس اور مسجد اقصی اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ رنگ یعنی مہندی لگاؤ، تم میں سے کوئی خضاب لگانے سے غافل رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا ہاتھ مرد جیسا ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر عورتوں کو اپنے ہاتھوں پر مہندی لگانے کی نصیحت کی ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ حرام ہے، بلکہ شرعی حکم یہ ہے کہ عورتوں کے لیے اپنے ہاتھوں پر مہندی لگانا مستحب ہے، یعنی لگا لیا تو اچھی بات ہے، نہیں لگایا تو ناجائز نہیں ہے، گناہ نہیں ہوگا، لیکن اپنے ہاتھوں پر ہر طرح کے ڈیزائن بنانے کے ساتھ ساتھ کسی جانور یا انسان کی تصویر بنانا یہ ممنوع ہے، یعنی اس کام کے لیے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ بحوالہ سنن ابی داؤد۔ عورت اپنے آپ کو سجائے سنوارے، اپنے شوہر کی محبت میں اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر مہندی لگائے، اس میں کوئی حرج نہیں، پر جو چیز عذاب بن سکتی ہے وہ ہے کسی چھوٹی یا بڑی لڑکی کا کسی شادی شدہ عورت محرم کو پیش کرنے کے لیے مہندی لگانا، جس کے لیے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بازاروں میں مرد مہندی لگاتے ہیں، اب جیسے کہ چوڑیاں پہنانے کے ساتھ ساتھ مہندی لگانے کا رواج بھی پڑ گیا ہے کہ اب عورتوں کے ساتھ مردوں سے بھی مہندی لگائی جاتی ہے۔ خواتین اور نوجوان لڑکیاں مہندی بازاروں میں مہندی لگوانے جاتی ہیں اور مہندی لڑکا لگا رہا ہے یہ یا لڑکی، لیکن وہ کام سے خوش ہو کر جاتی ہیں۔ علماء سے سوال کیا گیا کہ جو عورتیں پردے میں رہ کر غیر محرم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مہندی لگا لیتی ہیں، کبھی سامنے بیٹھ کر کبھی شوہر کی موجودگی میں، تو غیر مردوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر خواہ پردے میں ہو یہ یا بنا پردے کے، وہ جائز ہے یا نہیں؟ اور علماء کرام فرماتے ہیں عورتوں کا غیر محرم مردوں سے ہاتھ پاؤں میں مہندی لگوانا اشد حرام اور گناہ کبیرہ ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے۔ غیر محرم مردوں سے مہندی لگوانے والی عورت، مہندی لگانے والا غیر محرم مرد، اور جو مرد اپنی عورتوں کو مہندی اس طرح لگانے کی اجازت دے، یہ سب سخت گنہگار اور عذاب جہنم کے حقدار ہے۔ وہ جو اپنی بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کو ایسا کرنے کی اجازت دے دے تو وہ بھی ان کے ساتھ اس آگ میں جل سکتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ حدیث سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی سوئی جو ڈالی جائے یا لوہے کی کیل ٹھوکی جائے تمہارے سر میں، تو یہ بہتر ہے کہ وہ غیر محرم عورت یعنی وہ مرد جو غیر محرم کے ہاتھوں کو کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی غیر محرم کی عورت کی ہتھیلی کو چھوا، اس کی ہتھیلی میں روز قیامت اس وقت تک انگارہ رکھا جائے گا جب تک تمام لوگوں کا فیصلہ نہیں کر دیا جائے گا۔ اور سوچئے روز محشر کا دن کتنا بڑا ہوگا، جیسے احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بار انصاری خواتین آئی دین اسلام پر بیعت لینے کے لیے، یعنی اسلام حاصل کرنے کے لیے، اسلام کو پانے کے لیے، کلمہ پڑھنے کے لیے، اور جس طرح مرد حضرات بیعت لیتے تھے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر، اسی طرح وہ بھی درخواست کرنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بھی مردوں کی طرح بیعت دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا، تو اس بات سے واضح ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی نامحرم سے ہاتھ ملانا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا پسند نہیں فرماتے، تو اس لیے اس کام سے بچیں، کیونکہ یہ کام معاذ اللہ
استغفر اللہ، خدا نخواستہ جہنم کی طرف بھی دھکیل سکتا ہے۔ مہندی ضرور لگائیے، کیونکہ مہندی لگانا تو سنت ہے، اچھا کام ہے، ایک اچھے کام کو کرنا چاہیے۔ اب چاہیے عام دن ہو یا پھر خاص دن، اور رمضان کریم کا مہینہ، رمضان کے دنوں میں روزے کی حالت میں مہندی لگائی جا سکتی ہے، لیکن دائرے میں رہتے ہوئے۔ اور ایک اور سوال کیا جاتا ہے اکثر کہ پیریڈز میں مہندی لگائی جا سکتی ہے، یعنی حیض کی حالت میں؟ تو ایک حدیث مبارکہ ملاحظہ کیجیے۔ ایک عورت نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، کیا حائضہ مہندی لگا سکتی ہے؟ انہوں نے کہا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مہندی لگاتے تھے، لیکن آپ ہمیں منع نہ فرماتے۔ ابن ماجہ۔ منع نہ کرنے سے معلوم ہوا کہ یہ جائز ہے۔ جب کوئی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں کیا جائے اور آپ اسے منع نہ کریں تو پھر وہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ اور بتا دوں کہ خضاب اس چیز کو کہتے ہیں جو ہاتھوں وغیرہ پر یا سر کے بالوں پر لگایا جائے اور اس سے ہاتھوں یا بالوں کا رنگ بدل جائے۔ مہندی بھی خضاب کی ہی ایک صورت ہے۔ مہندی لگانا جس طرح باقی کے ایام یعنی دنوں میں جائز ہے، اس طرح حیض یعنی پیریڈز کے دنوں میں بھی جائز ہے۔ تو آپ نے مہندی لگانے کی جو خواہش ظاہر کی ہے وہ آپ ضرور لگائیے۔ ظاہر ہے گھر میں رہتے ہوئے، اور جس طرح مہندی لگانے کا عذاب ہے اس طرح مہندی نہ لگائیں، سنت کو نبھائیں، کیونکہ سنت کو لے کر جو چلتا ہے وہ بھی بہت سارے عذابوں سے بچ سکتا ہے، خیر الہی سے، عذاب الہی سے بچ سکتا ہے۔ اور پھر ایک بار جو آخر میں کہوں گی کہ رمضان مبارک کی ہر گھڑی بہت قیمتی ہوتی ہے، اسی وجہ سے اگر مہندی لگانے میں کم وقت لگ رہا ہے تو مہندی لگائیے، ورنہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں خود کو بہت عبادت، ذکر و اذکار میں مصروف رکھنا چاہیے، کیونکہ ہر مسلمان کی خواہش اور چاہت ہوتی ہے کہ وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے، جنت میں چلا جائے اور اسے جہنم سے خلاصی اور آزادی عطا ہو جائے۔ حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے ہر دن اور رات کو اللہ تعالیٰ لاکھوں لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، اور ہر مسلمان کی ہر دن اور ہر رات ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ تو وہ کون سے اچھے کام ہیں جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم سے خلاصی و آزادی عطا فرماتا ہے؟ خاص طور پر رمضان کریم کے مہینے میں جب اللہ پاک کی رحمت عام ہو جاتی ہے، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہم گنہگار مسلمانوں کو یہ موقع غنیمت سمجھنا چاہیے کہ جنت عطا کی جا رہی ہے اور جہنم سے چھٹکارا مل رہا ہے، تو وہ کام کریں جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو۔ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کیجیے گا۔